اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ خاتون نامحرم پر نظر پڑتی ہے، یہ گناہ نہیں ہے۔ دیکھنا گناہ ہے، دکھائی دینا گناہ نہیں ہے۔ گانے کو سننا حرام ہے، سنائی دینا بے اختیار یہ حرام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، لہذا النظرۃ الاولی لکم اول نظر، پہلی نگاہ جو بے اختیار پڑتی ہے اس کا گناہ نہیں ہے۔ اچھا جی، فلا تتبعوها بنظرۃ اخری، ایک دفعہ نظر پڑ گئی ہے، اس کی شکل و صورت جو ہے اس میں کوئی آپ کو کشش محسوس ہو تو جان کے دوبارہ نگاہ ڈالو گے، یہ شیطان کا زہر آلود تیر ہے، اس سے بچو۔ آج نیا جو فرمان ہے وہ یہ ہے، مدمن الخمر یلقى اللہ عز وجل حین یلقاہ کعابد وثن۔ مدمن الخمر یعنی فی الحال ترجمہ کرتے ہیں شرابی، شراب پینے والا۔ شراب پینے والا روز قیامت خدا کی بارگاہ میں اس طرح پیش ہوگا جس طرح بت پرست پیش ہوتا ہے، بت پرست۔ مدمن الخمر۔ اچھا، حجر ابن عدی امیر المومنین کا مخلص صحابی، وہ کہتے ہیں شام میں کہیں ان کی قبر تھی تو اس کو انہوں نے داعش نے اس کو پتہ نہیں اڑایا ہے۔ یہ حجر ابن عدی، اس نے کہا یا امیر المومنین مل مدمن، مدمن، یہ مدمن الخمر کون ہے؟ ایک تو ہوتا ہے نا وہ کبھی کبھی کوئی پتہ نہیں کوئی غلط لوگوں کی سوسائٹی مل گئی اور کبھی پی لیا، نہیں، فرمایا کہ مدمن الخمر کون ہوتا ہے یا امیر؟ شارب الخمر نہیں کہا، یہ بھی کہہ سکتے تھے امیر المومنین شارب الخمر۔ یہ مدمن الخمر یا خمر یہ نئی تعبیر، اس کا کیا مطلب ہے یا امیر المومنین؟ فرمایا اذا وجدہا شربہا، جب بھی اس کو شراب ملے وہ اس کے پینے سے وہ جھجکتا نہیں ہے۔ جی ہاں، پھر فرمایا من شرب المسکرا لم تقبل صلاتہ 40 یوما ولیلۃ، جو آدمی شراب پیے 40 دن اور رات تک اس کی نہ کوئی دن کی نماز قبول ہوتی ہے نہ رات کی نماز قبول ہوتی ہے۔ وہ ایک روایت پڑھی ہے میں نے، البتہ ہمارے فقہا اس روایت کے مطابق فتویٰ نہیں دیتے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی طرف یہ روایت منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کنویں میں آپ کو شراب کا جو ہے نا وہ ایک قطرہ گرا دیا جائے اور اس کنویں کا پانی کسی کھجور کے درخت کو دیا جائے، میں اس کھجور کا جو ہے نا اس کھجور کا درخت، اس درخت سے کھجور نہیں کھاؤں گا۔ یہ میں نے عرض کیا ہے کہ یعنی نفرت کی شدت ہے، نفرت کی شدت کا اظہار ہے۔ ورنہ فقہا کا یہ، اگر ایک فقیر سے آپ پوچھیں کہ بھئی ہمارے باغ میں جو ہے نا کھجوروں کا درخت ہے اور اس کے بغل میں کنواں ہے، اس کے اندر ایک قطرہ جو ہے نا وہ شراب کا گرا دیا گیا ہے اور اس سے وہ پانی دیا گیا ہے، وہ کھائیں یا نہ کھائیں، کوئی مرجع تقلید میرا نہیں خیال آغا سیستانی اگر ابر کہیں کہ وہ اس کھجور کو کھانا حرام ہے۔ لیکن علی ہاں وہ سارے کام جو مجھ پر اور آج پر عام پر حرام ہو سکتا ان پر حرام ہو یا ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، لیکن وہ یعنی اس کے قریب جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس دلیل میں اسی سے ریلیٹڈ ایک اور روایت میں لے کے آیا ہوں، یہ اسی کی ہے، اسی مرحوم صدوق کی کتاب من لا یحضرہ الفقیہ، مرحوم صدوق کی جہاں 300 اور کتاب ہیں جو فخر کرتے تھے کہ میں امام زمان کی دعا کا نتیجہ ہوں، ان کی من لا یحضر الفقیہ ہے۔ 16,000 کے قریب روایات ہیں جس میں فقہی احکام کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے اندر یہ روایت موجود ہے، بہار الانوار کی جلد نمبر 76 میں بھی ہے۔ یہاں کہتے ہیں
محمد ابن اظافر عن ابیہ عن ابی جعفر علیہ السلام، میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا، قلت لما حرم اللہ الخمر والمیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یہ میں نے عرض کیا کہ فرزند پیغمبر، اللہ تعالیٰ نے شراب، مردار، خون اور خنزیر کا گوشت ان کو کیوں حرام قرار دیا ہے، ان کو کیوں حرام قرار دیا ہے؟ فقال ان اللہ تبارک و تعالی لم يحرم ذلك على عباده وَأَحَلَّ لَهُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ رَغْبَةٍ، فرماتے ہیں کہ یہ خدا نے جن چیزوں کو بندوں کے لیے حلال قرار دیا ہے، ان چیزوں سے خدا کو کوئی خاص اور ذاتی دلچسپی نہیں تھی، اور نہ جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے خدا کو اس سے کوئی ذاتی طور پر کوئی نفرت ہے۔ خدا نے ان چیزوں کو اپنے بندوں کے لیے حلال قرار دیا ہے جس میں ان کا فائدہ ہے دنیاوی اور اخروی، اور جن چیزوں کا ان کو دنیاوی جسمانی طور پر بھی نقصان دہ ہوں ان کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ میں متن پڑھتا ہوں، فرمایا کہ ان اللہ تبارک و تعالی لم يحرم ذلك على عباده، ان چیزوں کو اپنے بندوں کے لیے حرام قرار نہیں دیا ہے، وَأَحَلَّ لَهُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ، ان کے علاوہ باقی چیزوں کو۔ البتہ یہاں سے یہ غلط فہمی نہ ہوگی، 4 چیزیں جو ہے نا یہ حرام ہیں اور ساری چیزیں جو ہیں وہ حلال ہیں۔ کتے کا اس میں نام نہیں آیا ہوا ہے، ریچھ کا نام نہیں آیا ہوا ہے، شیر کا، لومڑی کا، پتہ نہیں وہ بھیڑیے کا، ہاتھی کا، یعنی ان 4 کی بات ہو رہی ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ باقی ساری چیزیں جو ہے نا وہ حلال ہیں، ان کو خصوصیت کے ساتھ ذکر، کیونکہ سائل نے پوچھا ہے لہذا سائل اور چیزوں کے بارے میں پوچھتا تو ان کے حرام ہونے کا بھی فلسفہ بیان کر دیتے۔ تو فرمایا کہ جن کو حلال قرار دیا ہے خدا کو خاص اس سے دلچسپی نہیں تھی، اور جن کو حرام قرار دیا ہے خدا کو اس سے کوئی خاص کوئی دشمنی نہیں تھی۔ اچھا جی، لیکنہ عز وجل خلق الخلق، خدا نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد فعلم ما تقوم به ابدانهم وما يصلحهم، جن چیزوں کے بارے میں خدا یہ جانتا تھا یہ چیزیں انسان کے جسمانی بدن اور اس کے لیے صحت کے لیے فائدہ مند ہے، اس کو خدا نے حلال قرار دیا ہے، اس کو خدا نے حلال قرار دیا ہے۔ جی ہاں، اور وَأَبَاحَهُ لَهُمْ وَمَا عَلِمَ مَا يَضُرُّهُمْ فَنَهَاهُمْ عَنْهُ، اور جن کے بارے میں خدا یہ جانتا تھا کہ یہ چیزیں نقصان دہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ البتہ ثم احلہ للمضطر فی الوقت الذی لا یقوم بدن الا، یہی مردار کا گوشت جہاں خدا یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس نے مردار کی 1-2 بوٹیاں نہ کھائیں مر جائے گا، اسی جگہ جہاں انسانی بدن کا بقا یہ حرام چیز کے کھانے پر منحصر ہو، ادھر اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ نہیں کہ اگر صحرا میں ہے اور کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے تو کھائیں، اور اتنا کھائیں کہ جو ہے نا وہ ڈکار لینے کی بھی گنجائش نہ ہو، اتنا کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ 1-2 بوٹی جس سے رمق حیات بچ جائے، جس سے مرنے کا خطرہ جو ہے وہ ٹل جائے، یا مجبوری کی حالت میں حلال قرار دیا ہے۔ فَأَمَرَهُ أَن يَنَالَ مِنْهُ بِقَدْرِ الْبُلْغِ، ثم قال، پھر ایک ایک کی اما المیت، مردار کو کیوں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَنَلْ أَحَدٌ مِّنْهَا إِلَّا ضَعُفَ بَدَنُهُ وَوَهْنَتْ قُوَّتُهُ۔ ادھر ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی ہیں، پتہ نہیں یہ کہاں تک ہمارے تائید کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مردار کے گوشت کو اس لیے حرام قرار دیا ہے کہ جو بھی مردار کا گوشت کھائے گا اس کا بدن کمزور ہو جائے گا، بدن کمزور ہو جائے گا۔ وَضَعُفَتْ وَوَهْنَتْ قُوَّتُهُ، قوت اس کی جسمانی طاقت جو ہے نا وہ کم ہو جائے گی۔ وَانْقَطَعَ نَسْلُهُ، اس کی نسل بھی منقطع ہو جائے گی، اس آدمی کی جو مردار کا گوشت کھاتا ہے۔ وَلَا يَمُوتُ آكِلُ الْمِيتَةِ إِلَّا فُجْأَةً، مردار کا گوشت کھانے والے کی موت ناگہانی ہوگی، ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں مر جائے گا، زلزلہ کے نتیجے میں مرے گا، سیلاب کے نتیجے میں مرے گا، نہ سرانے پر بیٹھ کے کسی کو سورہ یاسین پڑھنے کی مہلت ملے گی، نہ اس کو وصیت کا موقع ملے گا۔ بہت سارے اعمال ہیں کہ یہ کام کرو گے تو
بری موت نہیں مرو گے. مثلاً کہتے ہیں جو دکھا دکھا کے صدقہ دیتا ہے نا، صدقۃ العلانیہ تقی مصارع السوء، جو دکھا دکھا کے صدقہ دیتا ہے اس کو بری موت نہیں آئے گی. مجھے یاد ہے، میں بہت اب بیان کر چکا ہوں، ہم لاہور میں پڑھتے تھے، وزیر آباد کے ہمارے مدرس تھے مولانا عبد الغفور صاحب، وہ ہمیں ایک جامع الاخبار پڑھاتے تھے، احادیث کی کتاب. جو شخص یہ دعا پڑھے گا اس کو بری موت نہیں آئے گی. میں نے کہا کہ مولانا صاحب موت تو موت ہے، ایک اچھی موت ایک بری موت. بری موت کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے وزیر آباد کے لہجے میں کہا تھا وہ ریڑے تلے آ کے نہیں مرے گا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ناگہانی موت نہیں مرے گا، ٹھیک ہے نا، کہا کہ ریڑے تلے آ کے نہیں مرے گا. یہ جو مردار کا گوشت کھاتا ہے اس کو جو ہے نا وہ اچانک اس کو موت آتی ہے. لا یموت الا فجأۃ، فج کا مطلب ہوتا ہے ناگہان، اچانک. وہی ہارٹ اٹیک ہو گیا اور اللہ کے پیارا ہو گیا، ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں اللہ یا نہ کرے. اما الدم، خون کو اللہ تعالیٰ نے کیوں حرام قرار دیا ہے؟ فإنه یورث آکلہ الماء الاصفر. ابھی یہ میں نہ کوئی سائنسدان ہوں نہ کوئی جو ہے نا وہ میڈیکل کا طالب علم ہوں. الماء الاصفر، صفرا زیادہ ہو جاتا ہے انسان کے بدن کے اندر. ماء الاصفر یعنی زرد جو ہے نا کیا کہتے ہیں پانی انسان کے اندر، یہ میں جو سمجھا ہوں صفرا جو ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے خون کے نتیجے میں. اور یورث القلب، قلب یعنی جس کو کہتے ہیں نا جھپٹنا، کسی پر غصہ غضبناک ہونا، یہ اس کے اندر جو ہے نا وہ صفت آتی ہے. اور وقساوۃ القلب، بندہ سنگ دل ہو جاتا ہے، خون پینے کے نتیجے میں بندہ سنگ دل ہو جاتا ہے. اور وقلۃ الرافۃ والرحمہ، انسان کے دل سے رحم نام جو ہے نا وہ نام کی کوئی چیز نہیں رہتی. جی ہاں، حتی لا یؤمن علی حمیمہ، اپنا سگا اپنا انتہائی مخلص دوست بھی اس سے محفوظ نہیں رہ سکتا. ولا یؤمن علی من صحبہ، اور اس کا کوئی بھی ساتھی جو ہے وہ اس سے محفوظ نہیں ہوتا. چونکہ اس کے بعد مجلس ہے زیادہ ان کو زیادہ ہم انتظار نہیں کرواتے. ایک فارسی شعر آپ کو سناتا ہوں اسی خون خاری کے بارے میں نا، کہ جو آدمی خون پیتا ہے اس کے دل سے رحم نکل جاتا ہے. وہ فارسی شاعر نے کہا ہے سگیرا خون دل دادم کی بامن یار می گردد ندانستم، حران کس خون خورد خون خار می گردد. کہتے میں نے ایک کتے کو نا اپنا خون دل پلایا، میں نادان، مجھے نہیں پتا تھا کہ جو خون پیتا ہے وہ خون خار ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، اسی لیے میں نے کہا احکام اللہ وہ مصالح اور مفاسد کے تابع ہیں. جس عبادت میں فائدہ ہو، جس کام میں فائدہ ہو، جس کھانے میں فائدہ ہو، خدا اس کو حلال قرار دیتا ہے، اور جس میں نقصان ہو اس کو یا